الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد علی رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار علم کے شہر، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، علماء حق کی کیا کیجئے اور کوشش کیا کیجئے کہ ان سے جتنا حاصل کر سکتے ہیں اتنا حاصل کریں، اور اپنی نسلوں کی بھی اس بات پر خاص طور پر تربیت کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء حق زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے غروب ہو جائیں گے تو یقیناً ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھٹک جائیں گے۔ اپنے آپ کو اور نسلوں کو بھٹکنے مت دیجیے گا، علماء حق سے ہمیشہ اٹیچ رکھیے گا۔ آج ناظرین ایک ایسی ہی ہستی کی بارگاہ میں آئیے مل کر اپنے ہدایے پیش کرتے ہیں کہ 19ویں اور 20ویں صدی کی اس عظیم المرتبت ہستی کا ذکر پاک ہے جن کی فکر و فہم کی بلندیوں تک ناظرین زمانہ پہنچنے سے آج بھی قاصر ہے، آج بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اعلی حضرت ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، فخر دین و ملت، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کرنے والے، ادب کو مسلمانوں کی منزل بنانے والے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کرنے والے، علم کے آسمان پر امام الہند بن کر ابھرنے والے حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن۔ ناظرین، وہ نایاب ترین ہستی ہیں جو مجدد دین و ملت بن کر ابھرے، جو دین کی پہرےداری میں اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا شعاری میں اس منزل کو پہنچے کہ صدیوں کا کام، مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ بہت سے لوگ مل کے صدیوں کا کام جو کرتے وہ آپ نے چند برسوں میں تنہ تنہا کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو ناظرین وہ وصف عطا کیا، وہ عشق عطا کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے سمندر میں آپ اس انداز سے غوطہ زن تھے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے قلب کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لا الہ الا اللہ اور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھا ہوگا۔ یعنی تصور تو کیجئے ناظرین کہ صرف 4 برس کی عمر ہے، قرآن پاک آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا ہے، 6 برس کی عمر میں آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے ایسا خوبصورت، ایسا حسین اور عشق سے بھرپور خطاب کرتے اور 2 گھنٹے کا خطاب کرتے ہیں کہ دنیا کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے بنیادی طور پہ، یہ جو خمیر ہے جسے رضا کا خمیر کہا جاتا ہے، یہ خمیر صرف اور صرف ناموس رسالت کے لیے کام کرے گا، اس کی محافظت کے لیے کام کرے گا اور دنیا کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں غوطہ زن کرنے کی کوشش کرے گا۔ 8 برس کی عمر ہوتی ہے ناظرین۔ درس نظامی کی مشہور ترین کتاب ہدایت النو کی آپ باقاعدہ عربی میں شرح لکھ کر علماء کو انگشت بدندہ کر دیتے ہیں، اور یہ فقط اللہ کا فضل و کرم ہے، اور یقین مانیے ناظرین اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ انتہائی سلیکٹڈ قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ سلیکشن ہوتی ہے تو کام ہوتا ہے کہ 13 برس 10 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوتی ہے، آپ فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں تمام ظاہری علوم سے، اور آپ مسند فتاوا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور پہلا فتویٰ آپ جاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پوری عمر یعنی تقریباً 55 برس تک آپ مسند افتاء پر تشریف فرما رہتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو کہ مسائل کے حوالے سے پیاسے ہوتے ہیں، آپ بنیادی طور پر اپنی مسند پر بیٹھ کر ان کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ناظرین وہ حسین ترین شاہکار ہیں قدرت کا کہ ایک تو آپ اپنی والدہ کے انتہائی فرمانبردار، انتہائی خدمت گزار تھے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال حافظہ عطا فرمایا، وہ جو فوٹوجینک میموری ہوا کرتی ہے نا ناظرین، وہ آپ کی بنیادی طور پر میموری تھی۔ کسی نے آپ کو بس ایسے ہی کہہ دیا صاحب کہ آپ حافظ ہیں، وہ لاج آپ نے ایسی رکھی کہ 1 مہینے کے اندر آپ نے حفظ قرآن کر لیا۔ یعنی آذان جب آپ دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز میں انتہائی چاشنی رکھی تھی کہ مؤذنین آپ کی آزان
اذان کو سنا کرتے، قرات کرتے تو ایسی قرات کرتے کہ لوگوں کے دل آپ کی قرات کے اندر ڈولنے لگ جایا کرتے تھے۔ عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ کی عمر کا اگر میں ایک جائزہ لوں تو یقین مانیے میری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ 1000 سے اوپر آپ نے کتابیں لکھی، 1000 سے اوپر آپ نے کتابیں اور رسائل لکھیں۔ ذرا سوچئے 100 سے زائد علوم، یہ جو آج ہمارے یہاں سبجیکٹس کی ڈویژن ہو گئی ہے نا، 100 سے زائد علوم پر آپ کو مکمل طور پر کنٹرول اینڈ کمان تھی۔ علم غیب کے مسئلے پر 500 سوالات کے جوابات بغیر کسی کتاب کی مدد سے ناظرین صرف 8 گھنٹوں کے اندر آپ نے حرم پاک پہ بیٹھ کے لکھ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا تھا، وہ آپ کو میموری عطا کی تھی۔ علم توقیت کی بات کریں تو اس قدر آپ کو کمال تھا کہ آپ سورج کو دیکھے بغیر، دن اور ستاروں کو دیکھے بغیر آپ رات کا وقت بتا دیا کرتے تھے اور گھڑی سے گھڑی جو ہے مل جایا کرتی تھی۔ کون سا ایسا ظاہری و باطنی علوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا نہیں کیا تھا؟ بس 3 باتیں آپ سے میں آخر میں عرض کروں گا ناظرین۔ آپ کا احسان ہے امت کے اوپر کنز الایمان کی صورت میں، جسے ایمان کا خزانہ کہا جاتا ہے، کہ جب جب قرآن پاک انسان کھولتا ہے، مسلمان کھولتا ہے، تو تراجم میں ادب کیوں ملحوظ رکھتے ہوئے وہ ترجمہ کہ جسے رہتی دنیا تک ایک شاہکار ترجمہ کہا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پر آپ ہی کا کنز الایمان ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو تراجم کے معاملے میں ادب کی شاہراہ پر چلا دیا۔ ہدایق بخشش، جس کے اشعار پڑھ کے ایک ایک لفظ پڑھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عشق کے سمندر سے موتی چن چن کے آپ نے اپنے دامن میں سمونے کی کوشش کی ہے اور سمو لیے ہیں، اور سمونے کے بعد وہ موتی بنیادی طور پر مسلمانوں میں باقاعدہ آپ نے انڈیل کر رکھ دیے ہیں کہ اس کی چمک، اس کی دمک، اس کی رمک رہتی دنیا تک ہمارے قلوب کو چمکاتی رہے گی۔ اور ناظرین میں کہوں تو ضرور کہوں کہ فتاوی رضویہ کہ ایک طرف 200 علماء ہیں اور ایک طرف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن تر تنہا ہے، 30 جلدوں پر مبنی وہ فتاوی لکھ دیے کہ آج بھی علماء کرام جب بھی کسی مسئلے کو رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کہیں اور نہیں جاتے، فتاوی رضویہ کو کھولتے ہیں اور اعلیٰ حضرت ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بس یوں کہہ لیجئے صاحب کہ عشق کا نام، ادب کا نام، محبت کا نام، مودت کا نام، علم کا نام، استقامت کا نام، ناموس رسالت کی محافظت کا نام اگر کوئی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہے۔ کہ آپ کا جسم تو بریلی میں رہتا تھا لیکن روح ہر وقت مواجہ کے سامنے حاضر رہا کرتی تھی، اور پھر یہی معاملہ تھا کہ جاتے جاتے وصیت کر دی تھی کہ میری قبر کو اتنا اونچا کر دینا کہ جس وقت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ناظرین یہ بات کہتے ہوئے کہ جس وقت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو احمد رضا کھڑے ہو کر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرے۔ یہ ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر پروفیسر علامہ شرجیل احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب محمد فرحان شیخ صاحب تشریف فرمائیں۔ پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے ہیں، تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے ممتاز شناخت جناب محمد عرفان غازی قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آج تو صاحب اپنے بچوں کو بٹھا کر اس پروگرام کو آپ نے سنوانا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، میں یہ بات سوال فلوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، بہت مشکل ہے ان کا تعارف، بہت مشکل ہے۔ تعارف کروائیے، خاندانی عظمت کے بارے میں بتلائیے اور ذرا ان کے بیعت کے سلسلے کو بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کا تعارف کروانا یقیناً بہت مشکل ہے، کیونکہ جب ہم ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کی شخصیت کے کس پہلو پر کلام کریں اور کس پہلو کو ترک کریں، اور ہمارا وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر پہلو کے اوپر اچھے انداز سے سیر حاصل گفتگو کر سکیں۔ جناب یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا اوڑھنا بچھونا عشق رسول ہے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب قرآن کا ترجمہ کریں تو شان الوہیت اور شان رسالت کو اجاگر کریں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب احادیث کریمہ میں کلام کریں تو عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کریں، یہ جب شاعری لکھیں تو اپنے حبیب کی گدائی کا ذکر کریں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب فتویٰ لکھیں تو تعلیمات مصطفیٰ کو عام کریں، آرام کریں تو یاد مصطفیٰ میں آرام کریں، اور جب بیدار ہوں تو عشق مصطفیٰ کو پرچار کریں۔ تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں جائیں وہاں پر اپنا سکہ جما دیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ اللہ، کسی نے کہا نا کہ وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اب یہاں پر اگر میں خلاصہ کروں نا تو میں یہ کہوں گا کہ جسے عاشق صادق بننا ہو
وہ امام احمد رضا خان صاحب کی جو تصانیف ہیں، آپ کا جو ہدایت بخشش ہے اس کا مطالعہ کریں. جسے صوفی باصفا بننا ہو وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو دیکھے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا سیرت کیسی بنائی، اعلیٰ حضرت کے کردار کیسا تھا، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا تھیں. اور جسے عالم باعمل بننا ہو وہ امام احمد رضا خان صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ ایک عالم باعمل کیسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کیوں نہ ہو کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے آبا و اجداد بھی علم میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. اللہ. ہم دیکھیں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب 10 شوال المکرم 14 جون 1856 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے بریلی میں. اور یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ تم اپنے لڑکوں کا نام جو ہے وہ محمد رکھو، اور یہ کیا حرج ہو کہ تمہارے گھر میں 1 محمد ہوں، 2 محمد ہوں، 3 محمد ہوں. کیا بات. تو یہاں پر آپ کے چونکہ خاندان آپ کا علمی گھرانہ تھا نا، ان کو معلوم تھا کہ کیا کیا فضائل ہیں اس نام کے اور کیا کیا برکتیں ہیں اس نام کی. تو آپ کا پہلا نام جو ہے وہ آپ کے گھر والوں کی طرف سے نام محمد رکھا گیا. اللہ. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو تاریخی نام ہے، تاریخی اعتبار سے جو آپ کو لقب دیا گیا وہ ہے المختار. اور آپ کے جد اعلیٰ مولانا رضا علی خان صاحب نے آپ کو احمد رضا کے نام سے موسوم کیا. اور یہ احمد رضا نام ایسا معروف ہوا کہ آج آپ کو لوگ اسی نام سے جانتے ہیں اور آپ کو احمد رضا کہا جاتا ہے. اچھا، ناموں کو دیکھیں تو ہر نام اسم بمسمى. المختار یعنی مختار نے ایسا مختار بنایا علوم میں کہ سارے جو ہیں وہ اس مختار کے در پہ کھڑے رہتے ہیں. اور احمد رضا ایسے کہ رضا احمد آپ ہی کو نصیب ہو گئی کہ ان کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ عشق رضا میں جو ہے وہ ڈوبتے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، پھر ہم آپ کے اگر خانوادے کی بات کریں تو آپ کے والد محترم کو ہم دیکھتے ہیں مولانا نقی علی خان. یہ رئیس المتکلمین ہیں اور انہوں نے مختلف علوم و فنون پر 40 کتب تحریر فرمائی ہیں. اللہ. جن میں سے 26 جو ہے وہ طبع ہو سکیں، لیکن اس کے علاوہ 40 کتب انہوں نے تحریر فرمائی. اچھا، اگر ہم دادا جان کی بات کریں مولانا رضا علی خان صاحب، تو یہ 23 برس کی عمر میں عالم دین بنے اور ایسا زبردست انہوں نے علم حاصل کیا، علم فقہ میں مہارت حاصل کی اور بریلی شریف میں پہلا دارالافتاء انہوں نے قائم کیا. تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ نسب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جد اعلیٰ ہوں، آپ کے والد محترم ہوں، یہ سب پائے کے درجے کے علماء میں شمار کیے جاتے تھے. سلسلہ بیعت کی اگر ہم بات کریں نا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان صاحب چونکہ علم رکھنے والے تھے اور ایک عالم دین کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر مجھے تصوف میں مہارت حاصل کرنی ہے تو پھر ایسے ہی کسی پیر کی تلاش کی جانی چاہیے کہ جو پیر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے سلسلے میں ہمارے ساتھ معاون ہو. مولانا وہ فرماتے ہیں نا مولانا رومی کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی ایسے ہی پیر کی تلاش تھی کہ کوئی پیر ایسا مل جائے کہ جو آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ کرے اور قرب الہی کے سلسلے میں معاونت فراہم کرے. تو اعلیٰ حضرت تلاش کرتے رہے اور 21 سال کی عمر میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مولانا شاہ آل رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے 21 سال کی عمر میں، تو دیکھا کہ وہ وہی پیر ہے جس کی مجھے تلاش تھی. اللہ. آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اچھا، یہاں پہ مرید نے یہ دیکھا کہ وہی پیر ہے جس کی مجھے تلاش تھی، ادھر پیر نے دیکھا یہ تو وہی مرید ہے جس کی مجھے تلاش تھی اور بروز محشر پیش بھی کروں گا. جی. تو اب یہاں پر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیعت کی اور ادھر شاہ علیہ رسول نے جیسے ہی بیعت ہوئی وہاں پر خلافت سے نواز دیا. اچھا، وہاں پہ معاملہ یہ نہیں تھا کہ خلافت تقسیم ہوتی رہتی تھیں، بڑھتی رہتی تھیں، دیکھا ہی نہیں جاتا تھا کہ سامنے اہل ہے یا نہیں، بلکہ شاہ علیہ رسول کا ویسے طریقہ کار یہ تھا کہ کئی مجاہدات، کئی ریاضتیں، عبادتیں ہوتی، اس کے بعد خلافت دیا کرتے تھے، لیکن آپ کو فوراً دے دی. تو کسی نے کہا کہ حضور آپ کے یہاں پر تو رواج یہ ہے کہ کئی مجاہدات ہوں، عبادات ہوں، پھر خلافت دی جائے، آپ نے ان کو فوراً دے دی. تو شاہ علیہ رسول نے فرمایا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا تو گندہ نفس اور گندہ دل لے کر آتے ہیں، لیکن یہ پاکیزگی نفس کے ساتھ آئے تھے، ان کے پاس صرف نسبت کی کمی تھی، وہ ہم نے عطا کر دی. اور پھر مخاطبین کو کہا کہ مجھے ایک عرصے سے یہ پریشانی لاحق تھی کہ اگر میں میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں گیا اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ آل رسول تم کیا لے کر آئے ہو، تو آج میری وہ پریشانی ختم ہو گئی کہ میں اب یہ کہوں گا کہ مولا یہ میرا مرید ہے احمد رضا، میں یہ لے کر آیا ہوں. تو آپ یہ ذرا غور کریں کہ وہ پیر اپنے مرید پر فخر کر رہا ہے، وہ پیر جو اپنے مرید کے بارے میں یہ کہہ رہا ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی شخصیت ہیں کہ میں ان کو بطور تحفہ پیش کروں گا، تو اس مرید کا عالم کیا ہوگا. اللہ. اچھا، اب آئیے ذرا، ظاہر جب سید زادے پیر و مرشد ہو تو پھر وہ جو کیا کہنا چاہیے، سید زادوں کی تعظیم جو ہے
پھر انہی کے توسط سے پتہ چلے گی. تو اعلیٰ حضرت کا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق تھا، اہل بیت اطہار سے عشق تھا علیہم السلام، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے عشق تھا، اس پہ بات کیجیے. اور سادات کا ادب جس طرح سے آپ نے سکھایا صاحب، اس پہ بھی ضرور گفتگو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اگر دیکھ لیا جائے تو ایک اصول سے تعبیر ہے جناب، اور وہ جو اصول ہے وہ اپنے ایک شعر میں بیان کیا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہو، گفتار ہو، احوال ہوں، کردار ہو، معمولات ہوں، سب پر عشق رسول غالب ہے. اللہ مشن بھی عشق رسول ہی ہے، اس کو پھیلانا ہے، اسی سائے میں چلے جا رہے ہیں. اور گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو حرز جاں بنا لیا جہاں رب کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں. اعلیٰ حضرت کی ہر بات، ہر کام، ہر چیز آپ کو اسی چیز کی ترجمانی کرتی نظر آ رہی ہے. تو ایک آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی زیارت حرمین شریفین سے ہو کر آتا، حج عمرے کی سعادت پا کر آتا، تو آپ اس سے پوچھتے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھے تھے، روضہ رسول کی زیارت کی تھی؟ تو اگر وہ کہتے ہیں ہاں کی تھی تو اعلیٰ حضرت فوراً اس کی قدم بوسی فرماتے، اللہ اس کے قدم چوم لیتے. ایک بار ایک صاحب آئے تو ان سے بھی اعلیٰ حضرت نے یہی سوال کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور حاضری تو دی ہے، روضہ رسول پر حاضر ہوں، لیکن بہت کم وقت ملا. بھائی کتنا وقت ملا؟ 2 دن ملے. اعلیٰ حضرت نے ان کے قدم چوم لیے، فرمایا وہاں تو سانسیں مل جانا غنیمت ہے، آپ کو 2 دن ملے ہیں. اللہ تو یہ آپ کا ادب تھا. تو فرمایا کہ سانسیں مل جانا سعادت ہے تو آپ کو 2 دن مل گئے، تو آپ نے ان کی قدم بوسی فرمائی. تو گویا کہ عشق و ادب نبی، عشق و ادب آل نبی، عشق و ادب اصحاب نبی، یہ آپ نے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا. اللہ اکبر. اللہ. اور پھر فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، اللہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، میری جان. ایمان کی بھی جان ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے ہیں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات آپ کے حوالے سے لکھی. فرماتے ہیں کہ سادات کرام کی تعظیم و توقیر کی بات کی جائے نا تو ان کے معاملے میں پورا عمل کرنے والا اگر کسی کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت تھے. اللہ کہتے ہیں کہ آپ کسی سید کے آنے پر اس کا احترام یا اس کے ساتھ معمولات ذاتی حیثیت و لیاقت دیکھ کر نہ کرتے، بلکہ اس حیثیت سے دیکھتے کہ سرکار دو عالم کا جز ہیں. اللہ اس حیثیت سے ان کو دیکھا کرتے تھے. اور وہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. تو تحریر میں ادب ہے جنید بھائی، اور کامل درجے کا ادب احترام ہے سادات کا. اس کی مثال میں دیتا چلوں یہاں پر، جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کلمات استعمال فرماتے ہیں حضرت بطول جگر پارہ رسول خاتون جہاں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا. آگے جب شہزادوں کی بات آئی تو آپ ذرا دیکھیں، اس 2 جہاں کی آقا زادی کے 2 شہزادے. فرماتے ہیں عرش کی آنکھ کے 2 تارے. اللہ فرماتے ہیں باغ تطہیر کے پیارے پھول. قرۃ عین رسول. امامین کریمین، سیدین شہیدین تقیین نقیین. یہ کمال ہے. دیکھیں ایک ایک مطلب کلمے میں ادب، عشق، محبت کا پہلو آپ دیکھیں. اللہ. تو اب صحابہ کرام کی جب بات آتی ہے نا تو جنید بھائی جب کبھی موقع آیا صحابہ کرام کی محبت کا اظہار، ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار، ان کا دفاع، یہاں تک کہ جو کلمات آپ نے لکھے مطلع القمرین کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ کلمات میں صرف یہاں رکھنا چاہوں گا. جب تعارف کروا رہے ہیں صحابہ کرام کا، اول تیر کے راہ خدا میں پھینکا گیا سیدنا سعد بن ابی وقاص کا تھا. اللہ کہتے ہیں سید العالمین نے انہیں اور زبیر بن عوام کو فدا کا ابی و امی کا یہ کہہ کر شرف عطا فرمائے، ان کے لیے استعمال فرمایا. حواری حضور سیدنا زبیر تھے. عبداللہ بن عباس وہ کہ 2 بار رویت جبریل سے ممتاز ہوئے. فرماتے ہیں حسن قرات میں ابی بن کعب کو سب پر سبقت. فرماتے ہیں زید بن ثابت فرائض دانی کے ماہر. معاذ بن جبل علم حلال و حرام میں فائق. فرماتے ہیں ابو عبیدہ اس امت کے امین. فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کو سلام بھیجا. فرماتے ہیں صدیق اکبر کا سباب بالخیر میں شامل ہونا. سیدنا عمر کے لیے
کلمہ نکلنا رسول اللہ کا، حدثنی عمر کی عمر نے مجھے بیان کیا. تو یہ عالم ہے کہ اس طرح سے آپ نے اس کو لائن اپ کیا. اور پھر میں اس شعر کے ساتھ کنکلوڈ کروں گا جو ایک اور کہتے ہیں نا اصول جگہ جگہ ترجمانی ہوتی ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. کیا کہنا علامہ صاحب، اگر واقعہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہو تو وہ ضرور سنا دیجئے گا سادات کے ادب کے حوالے سے، کہ جب آپ کی پالکی جا رہی تھی جو آپ نے خوشبو محسوس کی تھی ایک سید زادے کی. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے کہ ہم آج قرآن پاک کھولتے بہت ضروری ہے اس موقع پہ اس بات کو لوگوں کو سمجھانا، اور ٹھہر کے اس پہ گفتگو کیجیے گا کہ یہ جو تفسیر صغیر کے نام پہ جو کچھ بھی فتنہ اس وقت بپا ہوا ہے ظاہر ہے ملک کے اندر، بہت ضروری ہے بچوں کو یہ بتایا جائے، فیملیز کو یہ بتایا جائے، مسلمانوں کو کہ صاحب ڈسکارڈ کیجئے سب کچھ، اور کنز الایمان جو کہ ایمان کا خزانہ ہے اسی ترجمے کو اپنے بچوں کو گھول کے پلائیے، یہ آپ کے بچوں کی ایمان کی محافظت کرے گا. بتائیے کیا خوبصورت ترجمہ ہے، کیا عظیم احسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ جناب کہ آپ نے یہاں پر مدعو کیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس کام کو دہرین کی سعادت کا باعث بنائے. آمین. دوسرا، جہاں کنز الایمان کی آپ نے بات کی تو کنز الایمان یقیناً ایک امت پہ بہت بڑا احسان ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایک حقیقی غلام یہ سوچتا ہے کہ میرے آقا و مولا حقیقی مالک نے کہ جب جو کلام مجھ پر نازل فرمایا ہے اور وہ میری مادری زبان میں نہ ہو تو اس کے سمجھنے کی کوشش اور کاوش ہر درجے میں ہوتی ہے یقینی طور پہ. اب اگر اس میں ایسا اسلوب ملے کہ جس میں مقصدیت اور معنویت سے وہ خالی ہو جائے، جو کلام الہی کا اصل مقصود تھا وہ حاصل نہ ہو سکے، تو یقیناً ایک انسان بہت گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو کنز الایمان کے محاسن ہیں وہ 3 محاسن ہیں جو میں بیان کروں گا. پہلا، امام اہل سنت نے اس کی مقصدیت اور معنویت کو بھرپور انداز سے بیان کیا. آپ سمجھیں کہ قرآن ایک فصیح اور بلیغ کلام ہے، اور فصیح اور بلیغ کلام کو میں اس انداز سے آسان زبان میں واضح کروں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے ایجاز، دوسرا ہوتا ہے اتناب، اور تیسرا ہوتا ہے مساوات. ایجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات 10 الفاظ میں کہی جا سکتی ہے اس کو 5 الفاظ میں بیان کر دیا جائے. اتناب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو 10 الفاظ میں کی جا سکتی ہے اس کو 12 سے 15 الفاظ میں بیان کیا جائے. اور مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 الفاظ کی بات 10 الفاظ میں بیان کیا جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب ترجمانی کی قرآن کی تو جہاں قرآن میں ایجاز تھا وہاں ایجاز کو ترجمے میں برقرار رکھا، جہاں اتناب تھا وہاں اتناب کو برقرار رکھا، اور جہاں مساوات تھا وہاں مساوات کو برقرار رکھا. مشکل ترین کا بالکل. جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا اعجاز اس کا ایجاز ہے، تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ بہت ہی مختصر الفاظ میں معنی کا سمندر دے دیا کرتا ہے، اور اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ترجمے میں بہت زیادہ برقرار رکھا. دوسری چیز، جو ٹرانسلیٹر حضرات ہیں ان کے حوالے سے اس بات کو سمجھنے کہ ٹرانسلیشن 2 طریقے سے ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. پہلی چیز یہ ہے کہ ورڈ بائی ورڈ ہو، یعنی لفظی ترجمہ ہو کہ ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ اتار دیا جائے. لیکن اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کی ایک صلاحت و روانی نہیں آ پاتی اور ایک مکمل مفہوم حاصل نہیں ہو پاتا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بامحاورہ ترجمہ کیا جائے تو اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے، اور وہ یہ کہ بسا اوقات اس میں زبان دانی زیادہ ایڈ ہو جاتی ہے اور مقصدیت اور معنویت سے وہ خالی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. امام اہل سنت کا جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لفظی ترجمہ بھی ہے اور بامحاورہ ترجمہ اللہ، یعنی جس لفظ کا معنی آپ تلاش کرنا چاہیں وہ لفظ کا معنی مل جائے گا، اور جو سلاست و روانی ہے کلام کی وہ بھی برقرار رہتی ہے. اور جو سب سے نمایاں پہلو ہے کنز الایمان کا وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ادب الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے کرکس آف دی سٹوری، یہ ہے اصل، اس پہ بات کیجئے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ اکبر. اب ترجمہ کرنے والوں نے بہت سے ترجمے کیے کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی ان سے مکر کیا، معاذ اللہ، اور اللہ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے. اب ذرا اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو عربی اسلوب ہے، عربی زبان میں بعض الفاظ جو ہیں وہ مشترک معنی میں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی ایک محل میں استعمال ہوگا تو الگ معنی میں استعمال ہوگا، دوسرے محل میں استعمال ہوگا تو الگ معنی میں استعمال ہوگا. اب یہاں پر جب استعمال کیا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب ترجمہ فرمایا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے خفیہ تدبیر فرمایا. اب یہ ذرا سمجھے اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، یہ اس میں معاملہ کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیں کہ مکر اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں جب مکر استعمال ہوگا تو یہ مشترک ہے. بعض دفعہ یہ فریب کے معنی میں استعمال ہوگا اور بعض دفعہ یہ خفیہ تدبیر یعنی سیکرٹ پلاننگ کے معنی میں استعمال ہوگا. لیکن جب آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے اور مکر کا ترجمہ مکر ہی کر دیں گے تو سمجھنے والا تو سمجھے گا فریب. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ترجمہ ہوا کہ معاذ اللہ کافروں نے فریب کیا اور اللہ تعالی نے بھی ان سے فریب کیا، اور یہ الوہیت کے شان کے خلاف. اللہ. اچھا، اب اسی سے سرے دست، چونکہ یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کر دی، سرکار علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پہ مطلب بتا، وہ جو ہے نا کہ وہ وجدہ کا دعاً فہدا، اس پہ ذرا گفتگو کی. بالکل بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا
کہ یہ آیت مبارکہ ووجدک ضالا فہدا یہ بہت مشہور آیت مبارکہ ہے. اب یہاں پر اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو ہم نے آپ کو ضال پایا تو ہدایت دی. یہ ضال لفظ جو ہے عربی زبان میں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے گمراہی، یعنی وہ شخص جو راہ سے بھٹک گیا ہو. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اب بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ پایا تو اپنی طرف ہدایت دی. موسٹلی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، موسٹلی لوگوں نے، بالکل ایسے ہی. جبکہ قرآن تو فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، یہ تو سیدھی راہ کی جانب ہدایت دینے والے نبی ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہدایت کی طرف آنے تھے وہی گمراہ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ذرا سمجھیں. اور انگریزوں نے اس کو اٹھایا اس ترجمے کو، بالکل کہ معذلت تمہارا نبی یہ تو پھر ہمیں کیا سیدھی راہ دیں گے. اور اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے تو یہ ہمارے بنیادی عقیدے کے بھی خلاف ہو جائے کہ ہم مانتے ہیں کہ نبی ہر اعتبار سے معصوم ہوتا ہے، چاہے قبل از نبوت ہو یا بعد از نبوت ہو. اب اسے اگر آپ گمراہ پالیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت تو دینے والا. اعلیٰ حضرت کا میٹھا ترجمہ بتائیے. اب اعلیٰ حضرت نے اس کا کیا خوب ترجمہ فرمایا، اور فرمایا کہ جب ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. کیا اچھا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق میں ایک شاعرانہ ترجمہ یہاں پر کر دیا ہے؟ نہیں، اس کو ذرا قرآن کی دوسری آیت سے ذرا دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے کے فراق میں بہت غمگین تھے تو جب ایک قافلہ گزرا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ قالوا تاللہ، خدا کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، ہم تو آپ کو پرانی محبت میں گم پاتے ہیں. تو ضلال کا اصل میں جو ترجمہ ہے وہ گم ہو جانا ہے، یعنی ایسا گم ہو جانا کہ اپنی ذات کی بھی پرواہ نہ رہے. اور یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ یہ وہ اس طرف اشارہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نزول وحی سے پہلے غار حرا میں تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے حصول کے لیے وہاں پر مگن ہو گئے تھے، اور اتنے مگن ہو گئے کہ بس اپنی ذات کی بھی پرواہ نہ رہی، اپنے منصب کی بھی پرواہ نہ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، جب ہم نے اپنی محبت میں تمہیں گم پایا کہ تمہیں اپنی بھی پرواہ نہیں رہی تو اپنی راہ کی طرف ہدایت دی، یعنی تمہارے مناسب کو تمہیں سمجھایا. بھائی کیا اچھا ہے، کیا خوبصورت گفتگو ناظرین ہو رہی ہے. آپ یقین مانیے من ہی نہیں چاہ رہا میں وقفہ لوں، لیکن ظاہر ہے وقفہ لینا ہے کیونکہ ہم سب نے اپنی اپنی درودوں کے جو نذرانے ہیں پیش بھی تو کرنے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں، تو پیش کیجئے. لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. اعلیٰ حضرت پہ آج بڑی گفتگو ہونی ہے اور اب آپ کو بتائیں گے فتاوی رضویہ جو امت پر ایک احسان ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین میں آپ کو اس وقت کیفیت بتا نہیں سکتا پروگرام میں اس وقت کیا ہوگی، اتنا لطف آ رہا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی گفتگو کر کے. وہ جو واقعہ ظاہر ہے چونکہ وقت کی بڑی اس وقت کمی ہوتی ہے ہمارے پاس. بریلی شریف آپ ایک محفل میں بیان کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، پالکی پہ آپ تشریف فرماتے، مزدوروں نے پالکیاں اٹھائی بھی تھی. اچانک آواز آئی کہ پالکی کو روک دیا جائے. اب میں اس کا کرکس بتلا رہا ہوں آپ کو اس واقعے کا. پالکی روک دیا جائے، آپ ایک دم نیچے تشریف لے آئے اور آپ نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ میں سے کون آل رسول ہے. اب یہ اعلیٰ حضرت ہے، ذرا سوچئے کہ کیا کنیکٹیوٹی ہے، یعنی خوشبو بھی محسوس کرتے ہیں. سب خاموش سناٹا طاری ہو گیا. لیکن ظاہر ہے آپ نے مطلب جو ہے وہ اپنا اصرار کیا تو ایک چہرہ آپ کو نظر آیا، وہ انتہائی چمکتا دمکتا ہوا. انہوں نے بتایا، اپنا راز کھولا کہ میں ہوں ظاہر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ ظاہر فاقہ ہے، بھوک ہے، ساری چیزیں. آپ یقین مانیے، میں چونکہ واقعہ طویل ہے بہت مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ سادات کی میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اہمیت کیا اور ان کا تقدس، ان کا احترام کیا ہے. یعنی جن کے سر پر دستار فضیلت سجی ہوئی، علم کی دستار سجی ہوئی اور پوری دنیا جن کو مانتی ہے. عالم یہ ہے کہ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھی. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے کہ کل بروز محشر میں سرکار مدینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ کی آل اولاد سے میں مزدوری لے رہا ہوں. آپ نے اپنی دستار فضیلت کو اٹھا کر ان کے قدموں میں رکھ دیا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ. یعنی وہ عالم کہ جن کا شورا پوری دنیا میں ہے، چشم فلک دیکھ رہی ہے کہ اپنی دستار فضیلت رکھی اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ مجھے معاف کر دیجئے کہ مجھ سے یہ بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہے. پر ہم ان کو بڑا سمجھائے کہ اس کے باوجود آپ رکے نا. یہاں تک ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اب مجھے سکون اور قرار اس وقت ملے گا کہ اب آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو اور میں سید زادے کی سواری لے کے چلوں. یہ ہے سیدوں کا احترام جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتلایا ہے. بتائیے ذرا فتاوی رضویہ پہ بات کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا امت پہ بہت بڑا احسان ہے صاحب کہ آج کوئی بھی مسئلہ ہو اعلیٰ حضرت کی طرف جاتے ہیں لوگ، چاہے مانے یا نہ مانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ اجازت دیں تو میں سادات سے ادب سے متعلق ایک اور بات ذکر کروں. پلیز. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی سادات میں شامل ہیں، اور ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے یہاں پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز کی گئی
تو اب وہ جو نیاز لانے والا تھا نا اس سے کوئی ایک آدھ دانہ جو ہے وہ زمین پر گر گیا، اب اس دانے کو نسبت تھی غوث پاک سے، اور غوث پاک بھی سادات میں شامل ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خود اٹھ کر گئے، اور یہ نہیں کہ صرف جو نا اس کو دانے کو اٹھا لیا بلکہ اپنی زبان سے اس دانے کو اٹھایا تھا۔ اللہ، یہ ہے ادب سادات کا جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور میں ایک اور بات کہوں، ادب یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ٹیسٹر لگا لگا کے چیک نہ کیا جائے کہ کون سادات ہے کہ کون سادات نہیں ہے۔ ارے ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اس قبیل کو جو پہچاننے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے اس کو مان لیا جائے کہ یہ سید، بس ختم ہو گئی بات، ختم۔ اب اس کے بعد میں آتا ہوں فتاوی رضویہ پر۔ یقیناً فتاوی رضویہ جو ہے وہ امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس کی سب سے ایک بڑی وجہ جو بنیادی طور پر ہے وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس فتاوی رضویہ میں جہاں پر فقہی مسائل کو ذکر کیا ہے وہاں پر عقائد کو بھی بڑے زبردست انداز سے اس کا دفاع کیا، اور ایک ایک عقیدہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی عقیدے کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت جب بیان کر رہے ہوں تو عقیدت اور محبت کی وجہ سے بہت زیادہ اس کے اندر مبالغہ کر دیا ہو۔ جو چیز قرآن و حدیث سے جتنی ثابت ہے، جس انداز سے ثابت ہے، جس طریقے سے ثابت ہے، اس کو کھول کر بیان کر کے واضح طور پر ہر حکم کو بیان کر دیا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت جب بدعات کا رد کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پر عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض جہالہ جو ہے وہ مزارات کا سجدہ کر لیتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر مبالغہ کرتے ہوئے اس سجدے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو شریعت کا پیمانہ کیا ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو بنیاد بنایا ہے۔ وہ کیا؟ اور وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا نا کہ مزارات پر سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے بہت سارے دلائل سے پہلے تو یہ بات ثابت کر دی کہ سجدہ تعظیمی جو ہے، سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہو سکتا ہے اور وہ کفر ہے، لیکن ایک دوسرا سجدہ بھی ہے جو سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، جیسے فرشتوں نے کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے پہلے تو اس بات کو واضح کیا کہ عبادت کے علاوہ بھی سجدہ ایک ہوتا ہے جو سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی ہماری شریعت کے اندر حرام ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کو آپ نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو دل میں اس کی عبادت کی نیت ہے یا تعظیم کی نیت آپ اندازہ نہیں کر سکتے، تو بہت آپ اس کے اوپر جو پہلا فتویٰ لگائیں گے دیکھ کر وہ شرک کا فتویٰ نہیں ہوگا، وہ حرام ہونے کا فتویٰ ہوگا۔ تو اب یہاں پر یہ اعتدال ہے جو شریعت نے ہمیں بیان کیا ہے کہ بدعات کا رد کرتے ہوئے اس بڑے پیمانے پر نہیں جانا کہ آپ غیر کفر کو کفر قرار دیتے ہیں۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ایک تو یہ بات ذکر کی۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر بعض لوگ جو ہے وہ طواف کرتے ہیں مزارات کا، اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور مقام کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، پھر جھک رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک تو اس طواف کی حرمت کو بیان کیا، اور پھر جب روضہ رسول کا ادب بیان کر رہے ہیں نا تو وہاں پر بھی اعلیٰ حضرت نے اتنے زبردست انداز سے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ روضہ انور کا طواف نہ کرو، سجدہ نہ کرو، اور نہ اتنا جھکو کہ رکوع کے برابر ہو جاؤ۔ اللہ! اور پھر اصل جو بات ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی تعظیم ان کی اطاعت کے اندر ہے۔ اللہ! جو ظاہری طور پر ہم یہ اعمال اپنا کر اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تعظیم ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ اصل تعظیم نہیں ہے، بلکہ اصل تعظیم تو یہ ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت۔ اچھا، فتاوی رضویہ کا اس لیے بھی ایک بریف انٹروڈکشن دے دیں۔ آج پوری دنیا میں لوگ بیٹھ کے نیٹ پہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں مسائل، تو لوگوں کو غلط مسائل بتائے جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے فتاوی رضویہ ہے کیا۔ تو یہ اس میں ذکر کیا۔ اچھا، یہ جو ساری باتیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر کی تو اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ تعلیمات کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے، تو وہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی اس کتاب کا نام ہی العطایا النبویہ فی الفتاوی رضویہ رکھا، اور یہاں پر ہمیں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ فتاوی رضویہ جو اتنی ضخیم کتاب ہے اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کئی فتاوی موجود ہیں، اور آج کے دور میں یہ 30 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت سے علماء نے بھی رجوع کیا ہے، عوام نے بھی رجوع کیا، اور جب علماء نے رجوع کیا تو اعلیٰ حضرت نے ان کو علمی انداز میں جواب دیا، اور جب عوام نے رجوع کیا تو ان کو عامیانہ انداز میں جواب دیا۔ اور آج کے دور میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو وہ فتاوی رضویہ کو ایکسپلور کرے، اس کو سمجھے، اس کو پڑھے، تو انشاءاللہ اس کو فتاوی رضویہ سے ایسی رہنمائی حاصل ہوگی کہ اس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ لمحے بھر میں حل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اب آئیے صاحب ذرا اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو ایک ڈیفرنٹ وے میں ذرا ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو یہ کہ ظاہر ہے جو آپ کا علمی مقام، آپ کا اسٹیچر، آپ کا جو مختلف علوم پر دسترس،
آپ کی تصانیف اکابرین کا آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین، میرا خیال ہے بہت ایک طویل سوال ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا آپ کوشش کیجیے گا ذرا مطلب سمیٹ کے بات کر لیں. لیکن وہی بات کہ جو مختلف سبجیکٹ جس کی آج ڈویژنز بڑی برانچز بن چکی ہیں، اس پر جو آپ کی کنٹرول ان کمان تھی، ذرا بتائیے. جی جنید بھائی، عام طور پہ جو عالم دین ہوتا ہے اس سے لوگ یہ نہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، نہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علوم دینیہ کے علاوہ بھی اسے دیگر علوم میں دسترس ہو سکتی ہے. اعلیٰ حضرت کی بات کی جائے تو آپ کی ذات وہ ذات ہے جن کے لیے اب انگریزی میں ہم کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ ہے ورسٹیلٹی. تو ورسٹیلٹی کی بہترین مثال اعلیٰ حضرت کی ذات. واہ واہ واہ، اتنی ورسٹیلٹی ہے جس کو ملٹی ڈائمینشنل ہونا ہوتا ہے نا، ایک ذات ہے کمال بے شمار ہے. کیا بات. تو کئی علوم پر اللہ رب العزت نے آپ کو مہارت عطا فرمائی، جن میں علوم دینیہ تو ہیں لیکن اس کے علاوہ جنہیں سائنسی علوم کہا جاتا ہے، عقلی علوم ہے، ان پر بھی اللہ رب العزت نے آپ کو کامل مہارت عطا فرمائی. علوم کی بات کی جائے تو تفسیر قرآن، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اسماء رجال، جرح و تعدیل، فقہ، اصول فقہ، منطق، کلام، ادب، معانی، بیان، بدائع، بلاغت، صرف و نحو، عروض، تصوف، سلوک، تواریخ، فن، سیر، مناقب، حساب، جبر و مقابلہ، ریاضی، طبیعات، نجوم، تکسیر، توقیت، ایک لمبی فہرست ہے. مطلب اس کو اگر پڑھنے لگیں تو اتنا وقت لگ جائے ہمیں. ان تمام علوم پر اللہ رب العزت نے آپ کو مہارت عطا فرمائی. اور بعض دفعہ ہم جب واقعات پڑھتے ہیں تو یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت خود اس بات کا اظہار فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو دین کی سمجھ عطا فرمائی اس کی برکت سے یہ تمام چیزیں بھی آسان. ماہر ریاضی، ماہر ارضیات، مطلب اب ذرا اس پہ بھی گفتگو. جی بالکل، اس پہ ڈاکٹر ضیاء الدین کا میں خاص طور پہ میں جو واقعہ ہے وہ یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک میتھمیٹیکل پرابلم میں آپ پھنس گئے جس کی وجہ سے آپ کو جرمنی جانے کا آپ کا پلان تھا. تو سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کو اعلیٰ حضرت کے پاس لے کر آئے کہ آپ ذرا گفتگو تو کریں. تو آپ نے کہا کہ میں بات تو کرتا ہوں لیکن یہ ذرا ڈیٹیلڈ مسئلہ ہے، اتنی جلدی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت فرمایا آپ شروع تو کیجئے ذرا. آپ نے ابتدا کی، اعلیٰ حضرت نے ابتدا کے اندر اس کا جواب عطا فرمایا. وہ حیران رہے گا اس طرح کی ورسٹیلٹی اور ایکسپرٹیز سے. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے بالکل، یہ ممکن کیسے ہے. تو وہاں پر یہ بات پتہ چل گئی کہ علم حساب میں اللہ رب العزت نے آپ کو کمال عطا فرمایا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ علمی فضل کی بات کی جائے نا، آپ نے ابتدا میں سرنامہ کلام کے اندر ذکر کیا تھا کہ بغیر حوالہ جات کے چند گھنٹوں میں آپ نے وہ کتاب کا نام تھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. اعلیٰ حضرت کے علوم کی بات کی جائے نا تو یہاں پر میں اب وہ ٹرمینالوجیز استعمال کروں گا جو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے آپ کو جب خراج تحسین پیش کیا تو اس میں آپ نے آج کے جو ہے ٹرمز استعمال کی. آپ فرماتے ہیں جن علوم پر اعلیٰ حضرت کو کمال حاصل تھا، آپ ٹائٹل آپ نے لکھا فقید المثال مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ. فرماتے ہیں تخلیق انسانی، بایو ٹیکنالوجی، جینیٹکس، ٹیلی کمیونیکیشن، میتھمیٹکس اور مد و جزر کی وجوہات، زلزلوں کی وجوہات، چاند و سورج کی گردش، میٹرولوجی اور بہت ساری جو آج کی سب برانچز ہیں نا ایک ایک ڈویژن کے اندر، آپ فرماتے ہیں تمام کے اندر آپ کا کنٹریبیوشن موجود ہے. آپ کی کتابوں سے ایکسٹریکشن ہوتی ہے فلسفی کی بھی اور سائنٹیفک ڈومین کی. یہاں پر میں ایک پوائنٹ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں سائنسی ترقی کی جب بات کی جاتی ہے نا تو کریٹیکل تھاٹ کا ہونا ضروری ہے. جب تک کہ پیراڈائم شفٹ نہ ہو یہ ریولوشن آ ہی نہیں سکتی. تو اعلیٰ حضرت کی جب آپ تحریر کے اندر آپ انداز دیکھتے ہیں نا تو ایک کریٹیکل انالیسز آ رہا ہے کیونکہ علم انسان کا ہے تو اس پہ کریٹیک بھی ہو سکتی ہے. تو ان کریٹیکلی نہیں دیکھنا. جب آپ ان کریٹیکلی سائنٹیفک ڈومین میں جائیں گے تو آپ کبھی بھی نیا کام نہیں کر سکیں. بالکل ٹھیک. تو یہ آپ کا جو کام ہے اس کا باقاعدہ جب ایکسپوجر سامنے لوگوں کو آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سائنس کو کریٹیکل لینس کے ساتھ آگے دیکھا جائے تو خود سائنس کے اندر بھی پیراڈائم شفٹ ہو سکتا ہے. یہاں پر میں ریفرنس دینا چاہوں گا کہ جس طرح آپ کو علماء نے ایکنالج کیا اور اس وقت کے لوگوں نے، مثال کے طور پہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو خود کمال کے ولی اور ایک اتنا بڑا عظیم مقام آپ رکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک بار اعلیٰ حضرت کی زیارت کے لیے بریلی شریف حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت حدیث شریف پڑھا رہے تھے. فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اعلیٰ حضرت گویا کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر آپ کی زیارت کر کے اس زیارت کی اس برکات کی روشنی کے اندر آپ حدیث اس کیفیت کے اندر یہ آپ نے ایکنالج فرمایا. پھر امام شیخ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی اگر فتاوی جات کوئی دیکھ لیا جائے نا، دیگر تصانیف کو نہ دیکھیں تو وہی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ کس پائے کے عالم تھے، کس کمال کے عالم تھے اور تمام جملہ علوم میں آپ کو اللہ رب العزت نے مہارت عطا فرمائی. ایک اور ایکنالجمنٹ میں یہاں پر رکھنا چاہوں گا پروفیسر عبدالشکور صاحب. ان کے جملے ہیں کہ آپ کی اگر تصانیف کو دیکھا جائے تو وہ ایک پوری کی پوری ایک لائبریری بن سکتی ہے اور آپ دائرۃ المعارف ہیں اپنی ذات کے. یعنی کہتے ہیں نا ایک شخصیت خود ایک لائبریری ہونا.
تو اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ہے کہ آپ خود ایک دائرۃ المعارف کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے جملہ علوم اس وقت کے کنٹمپریری جو سائنسز تھی اس میں اللہ رب العزت نے ایسا کمال عطا فرمایا کہ آج ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جب ریسرچ کی جائے نا اسلامک فلاسفرز کے حوالے سے مسلم سائنٹسٹ پہ، تو اعلیٰ حضرت کو سر فہرست رکھنے کی ضرورت ہے. یقیناً اگر آپ کے اوپر کام کیا جائے تو یہ باقاعدہ ایک وہ ایکسٹریکشن ہے جس سے کریٹیکل لینس بھی ملے گا بالکل ٹھیک ہے، اور فلسافیکل ڈائمنشن بھی ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. ایک قبیل ہے جناب ابو طالب علیہ السلام سے، ویسے تو اللہ سب سے پہلے مطلب اللہ ہی نعت خواہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے لے کے پھر آپ اگر چلتے چلتے حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامی رومی، مطلب کرتے کرتے جب بر صغیر پہنچتے ہیں تو آپ کو اعلیٰ حضرت کی شکل میں نظر آتے ہیں. یعنی وہ استاد سخن داغ دہلوی نے فرمایا تھا نا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. آئیے ذرا آپ ہدایت کے بخشش لوگوں کو بتائیے کہ ہدایت کے بخشش کیا ہے. ہدایت کے بخشش اس کا مطلب ہے کہ بخشش کے باغات، اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو نعتیہ مجموعہ ہے اس کا دیوان ہے. اور اس پر بات کریں تو یقیناً یہ پروگرام اجازت نہیں دیتا، لیکن میں ایک بہت بنیادی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ عام شعراء کے جو شعر کا نزول ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، ماخذ کیا ہے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک امیجینیشن کرتے ہیں، ایک امیجینیشن کی ان کی ورلڈ ہوتی ہے جس میں وہ کچھ کردار کریٹ کرتے ہیں، اور ان کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے یا شاعر کا اس کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کی سوچ میں گم رہتے ہیں، اور اس میں جو نزول ہوتا ہے وہ شعر پڑھ کے سنا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب امام اہل سنت کے دیوان پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں دو ماخذ اور مراجع نظر آتے ہیں. وہ کیا؟ پہلا عشق الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور میں اس کو یوں بیان کروں گا، جب امام اہل سنت دوسری مرتبہ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے گئے تو اس دفعہ بڑی امید تھی، بڑی چاہت تھی کہ حضور سرفراز فرمائیں گے اپنے دیدار سے اور یہ فیضان مجھے بھی حاصل ہو جائے گا. لیکن جب پہلے دن پہنچے تو دیکھا کہ یہ امید پوری نہ ہو سکی، اور وہ محبت ہی کیا جس میں درد نہ ہو. تو جب یہ معاملہ ہوا تو امام اہل سنت کی ایک کیفیت جو تھی اس سے کچھ اشعار نکلے اور فرمایا کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور جب اپنے عروج پہ پہنچے اس کیفیت میں تو مکتا کہا کہ تیری کیوں پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے شہدا ہزار. اعلیٰ حضرت نے کچھ اور کہا ہے لیکن ہم ظاہر سی بات ہے ادب کے نہیں، اعلیٰ حضرت کی وہ انکساری ہے لیکن ہمارا عشق کچھ اور کہتا ہے. تو جب یہ آپ نے نظم آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی تو حضور نے کرم فرمایا اور اپنے دیدار مشکبار سے فیضیاب فرمایا. تو جب فیضیاب ہوئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شعر کہا ہوگا کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. تو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اور یہ شریعت، یہ اعلیٰ حضرت نے شریعت بتائی، بالکل عشق یہ ہے اور شریعت یہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ایسا لگتا ہے کہ پھر ایک شعر میں اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے ایک شکوہ کر رہے ہیں. وہ کیا؟ اور کیا فرماتے ہیں کہ پارے دل بھی نہ نکلا دل میں تحفے میں رضا. پارے دل کا ٹکڑا، تو پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. مطلب کہ تم آئے مدینہ، تمہیں تو جو چاہیے تھا وہ مل گیا، تمہیں سرفرازی مل گئی، لیکن تم نے کیا پیش کیا؟ تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے دل کے ٹکڑے کر کے وہاں کے سگان کو پیش کر دیتے. تو یہ گویا کہ اپنے آپ سے شکوہ کر رہے تھے. اور جب پھر ہم آگے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو دوسرا پہلو ہے کہ دوسرا جو ماخذ ہے وہ ہے قرآن کی آیات اور متون احادیث، کہ ان کو دیکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے ہر آیات کو ایک شعر میں کنورٹ کر دیتے ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جب یہ آیت مبارکہ پڑھی ہوگی وما ہوا علی الغیب بدنین، تو اس کو شعر میں کچھ یوں بیان کیا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور جب یہ آیت مبارکہ پڑھی ہوگی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو پھر یہ شعر کہا کہ مومن ہوں مومنوں پر رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اور جب یہ آیت مبارکہ پڑھی ہوگی کہ وہ اما السائل فلا تنہر، کہ سائل کو کبھی جھڑکے نہیں، تو کیا فرمایا ہوگا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب چونکہ وقت سمٹ گیا، آپ یقین مانیے دل نہیں کر رہا کہ میں آپ کی بات منقطع کروں، لیکن یہ بھی مچل رہے کچھ کہنے کے لیے، بہت مختصر وقت ہے. میں یہاں پہ یہ بات عرض کروں گا کہ جو عاشقانہ انداز میں آپ نے اشعار سنے ہیں نا،
یہ جو اشعار اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں یہ باقاعدہ شاعر کی حیثیت سے باقاعدہ اپنا پروفیشن بنا کے نہیں لکھے. یہ تو اعلیٰ حضرت کی طبیعت پر جب ایک عشق کی کیفیت طاری ہوتی تھی اس وقت یہ لکھے ہیں. اب سوچیں کہ جو باقاعدہ پروفیشن کے طور پر نہیں لکھ رہا اس کا یہ عالم ہے, اگر یہ پروفیشنلی لکھتے تو پھر اس کا عالم کیا. اللہ اللہ اللہ, بہت شکریہ. اس اعتبار سے پروفیشنلی کہ چونکہ آپ شاعر نہ تھے, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ تشریف لائے, بڑا پر لطف پروگرام. اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اعلیٰ حضرت جس طرح سے ان کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں, ہم اعلیٰ حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ ذکر کرنے والوں سننے والوں پر اپنا کرم فرما دیجیے گا. کتاب الشفا, حصول علم میں رکاوٹ کا حل آپ کو بتلاتے ہیں. اگر کسی بچے کے دل پڑھائی میں نہ لگتا ہو, بہت سے بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, تو بچہ جب سو جائے تو 21 بار سورہ قمر کی آیت نمبر 17 پڑھ کر بچے پر دم کرے. یہ عمل انشاءاللہ 41 دن تک جاری رکھے. انشاءاللہ حصول علم میں آئل جتنے بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان کا قول ہے کہ اگر کسی عالم کی صحبت میں بیٹھو تو یہ سوچ کر بیٹھو کہ علم سے خالی ہوں, تب ہی اس کے علم سے فیض پاؤ گے. روزنامہ 92 نیوز میں آج ضرور مضمون پڑھیے گا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے. ایکس پہ میں فالو کر لیں, فیس بک پیج کو لائک کر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملک کے ممتخب جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا, خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے, ان کا حامی و ناصر ہو. ملک میں بے انتہا بارشیں ہو رہی ہیں, کس علاقے کا نام لوں اور کس علاقے کا نہ لوں. بہت تباہی ہو چکی ہے, مہنگائی اپنی جگہ ہے, پریشانیاں اپنی جگہ ہیں. اللہ سے دعا کیجیے پروردگار ہم پر اپنا کرم کر دے, بس کرم کر دے. بہت مسائل بڑھ چکے ہیں, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان مصیبتوں کو بس ختم فرما دے. عرفان بھائی آپ سے انشاءاللہ کلام سنیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کا اہل سنت پر کرم احمد رضا خان ہے. خدا کا اہل سنت پر کرم احمد رضا خان ہے. نبی کے عاشقوں میں محترم احمد رضا خان ہے. نبی کے عاشقوں میں محترم احمد رضا خان ہے. نبی کے دشمنوں پر برق سوزا ہر کتاب ان کی. نبی کے دشمنوں پر برق سوزا ہر کتاب ان کی. سبھی اہل حرم میں محترم احمد رضا خان ہے. سبھی اہل حرم میں محترم احمد رضا خان ہے. برائے دین احمد ان کی ہے خدمات اعلیٰ تر. برائے دین احمد ان کی ہے خدمات اعلیٰ تر. جہاں میں اہل سنت کا بھرم احمد رضا خان ہے. جہاں میں اہل سنت کا بھرم احمد رضا خان ہے. قلم کو خنجر خوخار وہ ساجد بناتے ہیں. قلم کو خنجر خوخار وہ ساجد بناتے ہیں. یوں کرتے دشمنوں کے سر قلم احمد رضا خان ہے. یوں کرتے دشمنوں کے سر قلم احمد رضا خان ہے. خدا کا اہل سنت پر کرم
احمد رضا خاں ہے، نبی کے عاشقوں میں محترم احمد رضا خاں ہے۔